اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے نمونے زمین پہ رکھے ہیں، اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اگر انسان اللہ کی اس طاقت اور قدرت کو دیکھے تو اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ سے ڈرے بھی، لیکن وہ دیکھ دیکھ کے نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا سمندر ساتھ ہی ہے نا بالکل، اگر اللہ نہ کرے اس کو تھوڑا سا دھکا دے دے، ہم سب کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا اللہ لہر، جیسے چونٹیاں کیڑے مکوڑے کہیں نظر آتے ہیں نا، تو ہم ایک مگا پانی لا کے ڈال دیں تو ہمارے لیے تو ایک مگا ہے وہ، لیکن ان کیڑے مکوڑوں کے لیے تباہی ہے۔ وہ ایک آدمی نے، کہتے ہیں خواب میں اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ میاں سے کہنے لگا کہ اے اللہ، یہ جو اتنا وقت گزرا ہے، لاکھوں کروڑوں سال، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا 1-2 منٹ۔ اللہ کے لحاظ سے تو یہ 1-2 منٹ ہی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، یہ جو کھربوں اربوں روپے زمین میں، خزانے کھربوں کروڑوں، دولت سونا چاندی، اس کی حیثیت تیری نظر میں کتنی ہے؟ اللہ میاں نے کہا 5 روپے، 1 روپے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تو مجھے 1 روپیہ دے دے گا اپنی کائنات میں سے، صرف 1 روپے کا سوال ہے۔ اللہ میاں نے کہا خالی 2 منٹ ٹھہر جا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 منٹ تو کروڑوں سال سے وہ ٹھہرا وہی ہے۔ تو یہ جو ہماری اوقات ہے نا، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ بولو نہیں ہے۔ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے ہماری۔ 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ اردو تو سب جانتے ہو نا بھائی، ایسا تو نہیں میں کچھ اور زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ تکبر انسان کیسے کرتا ہے، میں ہر وقت اپنی بڑائی۔ اتنی بڑی کائنات، یہ سمندر ہی دیکھ لو، تا حد نگاہ پانی ہی پانی۔ اللہ ذرا سا اس پانی کو دھکا دے، تھوڑا سا، پورا سمندر نہیں چاہیے، سمندر کا تھوڑا سا حصہ، 1 مگا پانی اللہ ہم پہ ڈال دینا تو ہم سب یہاں کیڑے مکوڑوں کی طرح تیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، اتنا زیادہ پانی پیدا کر دیا اس نے، اتنا زیادہ پانی۔ خشکی بہت تھوڑی ہے، زمین میں پانی بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑی سی خشکی ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، حالانکہ پانی اس سے 3 گنا 4 گنا اور زیادہ ہے۔ طرح طرح کی مخلوقات پیدا کر دیں اس نے اس پانی کے اندر۔ مچھلیوں کی قسمیں دیکھو، پرندوں کی قسمیں دیکھو، بڑے پرندے چھوٹے پرندے، پھر یہ جو مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی، یہ گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، یہ بھی تو پرندہ ہے نا، یہ آگے بھی اڑتی ہے پیچھے بھی اڑتی ہے، آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے بھی۔ یخلق ما یشاء، قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں۔ سائنسدان جب کسی جانور پہ ریسرچ کرتے ہیں نا، تو پرندوں کی چونچوں پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ جو پرندہ ہے اس کی چونچ جو مڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مڑی ہوئی چونچ اگر نہ ہوتی، سیدھی ہوتی، تو یہ مر جاتا، کیونکہ یہ مڑی ہوئی چونچ سے ایسے چیز پکڑتا ہے، ایسے کوریدتا ہے۔ تو اللہ نے سیدھی چونچ والے بھی پیدا کر دیے۔ جو سیدھی چونچ والے پیدا کیے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی اگر مڑی ہوئی چونچ ہوتی تو یہ مر جاتا، اس کی کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ تو جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے۔ خلاق، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا نام ہے خالق، پیدا کرنے والا، اور ایک نام ہے خلاق۔ خلاق کا معنی بڑی مہارت سے پیدا کرنے والا۔ تو دیکھو بھائی،
منوڑا والو، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے اندر سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، ہمارے سامنے تعارف ہوتا ہے مختلف لوگوں کا، پہچانتے ہیں ہم. بچہ سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ اپنی ماں کو. باپ کو بھی بعد میں پہچانتا ہے. سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے مجھے جنا ہے، اس کے سامنے یہ انٹروڈکشن، یہ تعریف، یہ تعارف ہوتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں، لیڈیز ہیں، یہ وہ لیڈی ہے کہ جب میں روتا ہوں تو یہ مجھے چپ کراتی ہے. بچہ کو جب اس کی ماں گود میں اٹھاتی ہے نا، اس کے پسینے میں بھی اس کو خوشبو آتی ہے. کوئی دوسری عورت گود میں اٹھاتی ہے تو اس کا خوشبودار پسینے میں بھی اس کو بدبو آتی ہے. وحشت ہوتی ہے کس نے اٹھا لیا. اپنی ماں جیسے ہی اٹھائے گی چپ ہو جائے گا. اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری اپنی ہے، اس کی چھاتیوں سے مجھے خوراک ملے گی، میں روؤں گا، احتجاج کروں گا اس کے سامنے. یہ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے بچے کے سامنے. وہ کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو. باپ کو لفٹ نہیں کراتا. وہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا. آپ آؤ گے نا بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ اس کے سامنے، آپ کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا، بولے گا ابو نہیں چاہیے، ابو کی گود میں نہیں جانا. حالانکہ اس کی ولادت پہ خرچہ کس نے اٹھایا؟ بولو، باپ نے اٹھایا. جو حمل کے دوران ماں کو جب کمزوری ہوئی، اس کو مچھلی کھانی تھی، اس کو دودھ پینا تھا، اس کو انڈے کھانے تھے، یہ پیسے کس نے دیے؟ باپ نے. ہے بھائی. پھر قوم خاندان کہاں سے ملا اس کو؟ باپ سے ملا. باپ خان ہے تو بچہ بھی خان سے تھوڑی بنتا ہے. باپ خان ہے، بیٹا کیا ہے؟ خان. باپ راجپوت ہے، بیٹا راجپوت. باپ صدیقی، بیٹا صدیقی. تو بچے کو تعارف، بچے کی ماں نے بڑی خدمت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ بھی تو کوئی کم نہیں ہے نا. باپ نے گھر دیا، گیس بجلی کا بل دیا، اب ساری زندگی اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا. لیکن بچہ باپ کو لفٹ کراتا ہے شروع میں؟ ہے نہیں. پیدا ہوتا ہی ماں کی گود کی طرف جائے گا، باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائے گا. تھوڑے دنوں بعد آہستہ آہستہ اس کو باپ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ کون صاحب ہیں، جب بھی گھر میں آؤ تو مجھے گود میں اٹھا کے پیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہی انکل گھر میں نظر آتے ہیں ہمیں، اور کوئی دوسرا بندہ ہمیں گھر میں نہیں نظر آتا. یہی والے انکل آ رہے ہیں. شروع میں تو وہ آپ کو انکل سمجھتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں میں وہ دیکھ دیکھ کے یار جب بھی آتے ہیں یہی والے انکل، تو یہ بھی کوئی میرے ریلیٹیو ہوں گے، ان کا بھی کوئی ہم سے رشتہ ہوگا. پھر ماں بتاتی ہے تھوڑے دنوں میں یہ ابو ہیں، یہ پاپا ہیں. ڈیفینس میں ماں بتائے گی یہ پاپا ہیں، منوڑا میں بتائے گی یہ ابو ہیں، اور بھی ڈیڈی ویڈی یہ سب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. تو بچہ پھر آہستہ آہستہ ابو کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ میں جو ایک دوسرا پڑوس میں بچہ کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے بھی ایک ابو ہیں، اس کا مطلب سب کے ابو ہوتے ہیں. یہ اسلامی ملکوں میں ہے، غیروں کے انگریزوں میں تھوڑا سا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہے. وہ کہتے ہیں کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں بھی ہوتے. انگریزوں میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے، اتنا وہ ٹینشن نہیں لیتے کہ سب کے ابو کہنے ضروری نہیں ہے، اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کہتے ابو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو تعارف ہوتا ہے اماں کے بعد کس کا ہوتا ہے؟ ابو کا. پھر بچہ ابو سے بھی، کیونکہ ابو سے جو تعارف ہوتا ہے نا، بچے کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ میرا باپ ہے یا میری والدہ کے خرچے یہ اٹھا رہا ہے. بچہ کہہ رہا ہے یہ مجھے محبت دیتا ہے اور مجھے چیز دلاتا ہے، مجھے پیسے دیتا ہے، مجھے اپنے ساتھ انگلی سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے. اس حوالے سے، اور یہ آتا جاتا ہے ہمارے گھر میں، اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے. اتنا تعارف ہوتا ہے جس تعارف کی وجہ سے بچہ باپ سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی ابو گھر آئے گا کام کاج سے،
بچہ خوش ہوتا ہے ابو آئے ابو آئے, ابو بھی کچھ چیز کبھی لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے, وہ ہر ایک ابو مختلف قسم کے ابو ہوتے ہیں. پھر بچے کا بھائی بہنوں سے تعارف ہوتا ہے. جب لڑتے ہیں تو ماں بتاتی ہے تمہاری بہن ہے کیوں لڑ رہے ہو, یہ تمہارا بھائی ہے کیوں لڑ رہے ہو. تو آہستہ آہستہ اس کو بھائی اور بہن کا مطلب سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ سب کے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں. جس نے ایک ماں نے جس کو جنم دیا ہو وہ بھائی اور بہن ہے, اس کے واسطے دیے جاتے ہیں. تساءلون بہ والارحام, قرآن کہتا ہے رشتوں کے واسطے دیتے ہو ایک دوسرے کو. ایک چھاتی نے دونوں کو دودھ پلایا, ایک پیٹ میں دونوں نے جنم لیا, تو یہ رشتہ وجود میں آتا ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں یہ رشتہ بھی وجود میں آنا شروع, لہذا وہ اپنے بھائی اور بہنوں سے بھی محبت کرنا, بولو نا کیا ہو گیا بھائی, شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ نا جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کی محبت کا دائرہ کار بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس پورے عرصے میں اس کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا, اس کا کوئی تعارف ہی نہیں کروا رہا اس کو. شروع میں باپ کو دیکھ کر گھبراتا تھا کہ نہیں گھبراتا تھا, جب تعارف ہوا تو باپ کا خوف دل سے نکل گیا. اس کو انکل نہیں کہتا, اب ابو کہتا ہے. اب وہ ابو کہنے لگا, اس کو بابا کہنے لگا, پاپا کہنے لگا, ڈیڈی کہنے لگا. پھر جب وہ اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں دوست ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, آہستہ آہستہ دوستوں کا تعارف بھی اس کو شروع. پھر اس کے انڈیوال دوست, لوگ بتائیں یہ میرا دوست ہے, اس سے محبت ہے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, لیکن وہ خدا جس نے اس کو ماں کے پیٹ میں اپنے ہاتھوں سے بنایا, جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا. ماں کی نعمت جس نے دی, باپ کی نعمت جس نے دی, باپ کے پانی سے جس نے پیدا کیا, بھائی اور بہن کی نعمت جس نے دی, یہ زمین جس نے مسخر کی, یہ کائنات جس نے مسخر کی, جو آسمان سے بارشیں برسا کے تناور درخت پیدا کر کے اس کو کھلاتا رہا. یہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا آم لے کر آ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس آم کا بنانے والا کون ہے. یہ باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ابا میرے لیے روٹی لے کر آ رہا ہے, آٹا لے کر آ رہا ہے, راشن ڈال رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس دانے کو گندم میں تبدیل کرنے والا کون ہے. ایک ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے, پیچھے گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا کہ یہ لوگ باپ ماں بھائی چچا ماموں بیوی بھتیجے بھانجے دوست سیاستدان, ان کے رشتوں میں تو یہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں, یہ مجھے بھول گئے ہیں. تو اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے, پیغمبر کسی رشتے کے بارے میں نہیں بتاتے. پیغمبر کس کا تعارف کرواتے ہیں؟ اللہ کا. تو بھائی جب سارے رشتے برحق ہیں تو اللہ کا بھی تو کوئی رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, آج دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر رشتے کا خیال کیا جاتا ہے, پیدا کرنے والے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا, بچوں کو پڑھوا لو قرآن, تھوڑا سا ٹوپی رکھ لو کبھی کبھار. ہر قوم میں ایک کلچر ہوتا ہے نا, مذہب ہوتا ہے. ہندو کا اپنا ایک مذہب ہے, عیسائیوں کا اپنا ایک مذہب ہے, تو مسلمان کہتے ہیں ہمارا بھی ایک مذہب ہے, تو ہم عید منا لیتے ہیں, رمضان میں تھوڑا بہت روزے ووزے رکھ لیتے ہیں, کلچر ہے ہمارا. تو بھائی کلچر اور رسومات کی وجہ سے تو ہندو بھی ہندو مذہب کو کے پیچھے چلتا ہے, عیسائی عیسائی مذہب کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا. تو اگر ہم اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے ابا پڑھا کرتے تھے, تو یہ کوئی کمال تو نہ ہوا نا. کیوں بھائی, غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن مجید میں. هو الذی, وہ کیا ہے قرآن میں؟ خلقکم من تراب, جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے نا, بالغ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ آیتیں اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. بچہ ہوتا ہے تو تھوڑی کچھ سمجھ میں آئے گا اس کے. پھر اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے, یہ جو کائنات ہے یہ خود بخود نہیں بنی ہے, کسی نے بنایا ہے اس کو. اتنا بڑا سمندر, اتنی بڑی خشکی, اتنے بڑے بڑے پہاڑ,
بڑے بڑے پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے. کیسی مخلوق پیدا کی ہے آپ, مخلوق کی قسمیں دیکھو, قسمیں ختم نہیں, صرف سمندر کی مچھلیوں کی قسمیں دیکھو آپ. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ہر طرح سے پانی سے اس نے حیات کو پیدا کیا. ہر جاندار کی زندگی میں دخل کس کا ہے؟ پانی کا. وجعلنا من الماء کل شیء حی, پانی سے ہر زندہ چیز کو بنا دیا اس نے. پانی پہ تصویر بنانا ممکن ہے بھائی؟ وہ اللہ ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے پر تصویر بناتا ہے انسان کی. آنکھ بناتا ہے, ناک بناتا ہے, کان بناتا ہے, دل بناتا ہے, دماغ بناتا ہے, جگر بناتا ہے. کیسے عجیب طریقے سے آہستہ آہستہ چیزیں بننا